السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 40۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولے وہ ایلف کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے عین توقع وہ بیڈ پر پھیل کر سوئی اپنی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایلف خاصزادی کسی کو بے چین کر کے اتنے آرام سے کیسے سو سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے زاران کو اس پر ترس آیا۔ وہ سو رہی تھی اور زاران اس کے سر پر کھڑا تھا۔ غلط بات تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے خیال کو جھٹک گیا، یہ سوچ کر کہ جب اس نے زاران کا نہیں سوچا تو پھر زاران اس کا کیوں سوچے۔ میڈم میڈم اٹھیں۔ زاران نے ہاتھ لگانے کی بجائے منہ سے ہی آواز دی، حالانکہ آواز اتنی مدھم تھی کہ میڈم کسمسائی بھی نہ۔ ایلف اٹھے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دفتن وہ آواز میں قوت برخستگی لایا۔ ایلف کی نیند میں خلل پیدا ہوا، لگا کہ اس کی پلکوں میں لرزش آئی، وجود حرکت ہوا، پھر ہلکی ہلکی آنکھیں کھلی، بہت مشکل سے، جن سے وہ زاران کو دیکھ چکی تھی۔ تم میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیوں آئے؟ لحاف کو تھوڑا دور کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی۔ دوران تحکم ایک لمبی انگڑائی لی گئی۔ میں شوہر ہوں، آپ کو مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زاران کو ایلف کا اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی وہ سینے پر ہاتھ باندھے رعب سے بولا، کاغذی شوہر نہ ہو تو۔ وہ شاید پہلے سے ہی بھری پڑی تھی، موقع ملتے ہی پھٹ پڑی۔ یہ جملہ کہا اس نے دھیرے سے ہی تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آسانی سے زاران کے سماعت اسے نہ ٹکراتا۔ آدھے ملیشیا کے سامنے آپ کو نکاح میں لیا تھا، اس رشتے کو کاغذی تصور کرنا چھوڑ دیں۔ صبح صبح زاران اس سے الجھ رہا تھا اور اس وقت ایلف اس کی تمام رعنایت بھول چکی تھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری، پھر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ دفتن زاران نے بہت روکنے کے باوجود بھی اسے سر تا پیر دیکھا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس ایلف کی بھاری جسامت واضح تھی۔ بلیک لانگ شرٹ پر لمبی گاؤن پہنے وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا گئیں۔ اب مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ وہ زچ ہوئی۔ میں شوہر ہوں آپ کا، آپ ملکیت ہے میری، آپ کو گھورنے پر کوئی کیس نہیں ہوگا مجھ پر۔ وہ سہولت سے کہہ رہا تھا، آدھا غصہ تو ایلف کو دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ یہ وہ واحد عورت تھی جس سے زاران خانزادہ سختی سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہ غصہ ہو سکتا تھا، نہ چلا سکتا تھا اور نہ ہی ڈانٹ سکتا تھا۔ بس ایلف سے بات کرتے ہوئے لہجے میں نرمی خود بخود گھل جاتی تھی۔ یہ انقلاب تھا، انکشاف تھا، یا کوئی قدرت کا جادو؟ آج پھر تم نے شوہر کی رٹ لگا دی۔ بند کرو یہ شوہر نامہ، میں سن کر تھک جاتی ہوں۔ تم جتا کر نہیں تھکتے کیا؟ وہ بھویں سے کوڑ گئی لہجے میں بیزاریت تھی۔ ٹھیک ہے، مت سننے شوہر نامہ، کزن نامہ تو سنیں گی نا؟ زاران نے اس انداز میں پوچھا کہ ایلف پھٹی پھٹی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اس نے کیا بول دیا تھا اور کیوں؟ چلے منگیتر نامہ ہی سن لے، یا پھر چچا جان کے بیٹے کے بارے میں ہی سن لے۔ ایک ایک کر کے اس نے تمام بھاری پتھر ایلف پر گرا دیے۔ وہ تھم گئی، لیکن زاران متحرک تھا۔ اس کے پیر زمین پر دھنس گئے، وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ زاران تم؟ وہ بمشکل بولی، یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے پھنس گئے ہوں۔ البتہ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ایلف۔ یک بیک اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ نہیں بہت کچھ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کی آواز ایلف کو اپنے کانوں تک میں سنائی دی۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی اور آپ میرا ایک راز تک نہ رکھ سکی؟ آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا میری 7 سالوں کی محنت رائگاں کرنے سے پہلے؟ اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کا انداز، ہر چیز محسوس کرتے ایلف کا دل کٹ گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بابا نے اس سے بات کر لی ہے۔ 7 سال، یہ لفظ ہر دفعہ ایلف کے دل کے کسی کونے پر جا لگتا تھا۔ تم نے 7 سال مجھ پر صرف کیے ہیں؟ وہ کس احساس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ صرف 7 سال نہیں، میں نے پوری زندگی آپ پر لٹائی ہے۔ یہ سطر قربان کر دینے والی تھی۔ ایلف شل رہ گئی۔ لیکن آپ نے میری محبت کا مان نہ رکھا۔ کیوں ایلف، کیوں؟ اس کی آواز رن گئی۔ زاران ایسا نہیں ہے۔ ایلف کا لہجہ ایک پل میں متغیر ہوا۔ اس کے ضمیر نے اسے بے انتہا جھنجھوڑا۔ ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے ایلف؟ آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا جبکہ آپ ساری حقیقت جان چکی تھی۔ آپ جانتی تھی میں آپ کو کیا لگتا ہوں، آپ نے پھر بھی میرا راز نہ رکھا۔ الفاظ بے ترتیب ہو رہے تھے، وہ الفاظ دہرانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ یہ ساری سچائی آپ نے مجھ سے اگلوائی ہے نا؟
ایک دم وہ مدعے کی بات پر آیا۔ ایلف حد تک رہ گئی، الفاظ دم توڑ گئے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو زاران، وہ ہکلا رہی تھی۔ زاران نے نوٹس لیا۔ ایلف میں آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ برہم تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، شاید ناراضگی کی علامت تھی۔ 1 منٹ خاموشی کا دورانیہ آیا۔ ہاں۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، پہلے ہی زاران اس سے خفا تھا، وہ کوئی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ ایک زاران کے مدھم قدم بے ساختہ پیچھے کھنچتے چلے گئے۔ اس نے اب بھی ایلف کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بس قدم اٹھاتا گیا۔ زاران رکو، زاران میری بات سنو، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ زاران مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایلف اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن یہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ زاران کو روک نہ سکی۔ زاران نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرے، کیونکہ اگر وہ ابھی رک جاتا تو اس کی ناراضگی کو ٹھیس پہنچتی۔ وہ روا رہا۔ ایلف کچھ کہہ رہی تھی، وہ اب سن نہیں رہا تھا۔ پھر وہ جلد ہی کمرے سے نکل گیا۔ ایک قصے کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوا۔ دن کا 1 بج رہا تھا، ہر کوئی تیاریوں میں مگن تھا۔ آج پیلس کو مہندی کے فنکشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ہال سے تھوڑا دور آگے یمنا کے کمرے میں آؤ تو اندر سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، تحکم کے چلانے کی اور رعب سے بولنے کی۔ یمنا، تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ تم مجھے کوئی اور پلان بتاتی ہو اور کرتی کچھ اور ہو۔ آخر کرنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے علم ہونا چاہیے۔ جبل صاحب آگ بگولا تھے، انہیں ذرا سمجھ نہ آیا تھا کہ یمنا نے کل سارا الزام مائسہ پر کیوں ڈال دیا، حالانکہ مائسہ تو ان کے پلان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ بابا پرسکون ہو جائے، میں جو بھی کر رہی ہوں ہم دونوں کے لیے کر رہی ہوں۔ وہ ڈریسنگ چیئر پر بیٹھی تھی، مہنگی ترین فیشل کریم چہرے پر لگائے وہ روز واٹر سے مساج کر رہی تھی۔ یمنا، تم پلان سے ہٹ رہی ہو، مائسہ کو اندر کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ کل رات سارا الزام تم نے مائسہ پر لگا دیا، اور یہ بہت سوچی سمجھی سازش تھی۔ جی بابا، یہ سازش تھی، وہ مان گئی، لیکن کیوں؟ مائسہ ہی کیوں؟ کیونکہ وہ میری کہانی کی ویلن ہے، اسے ٹارگٹ نہیں کروں گی تو کسے کروں گی؟ یمنا نے اسپنج اٹھایا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ مائسہ وکٹم سے ویلن کیسے ہو گئی؟ اس کی باتیں جبل کی سمجھ سے باہر تھی۔ جب سے مجھے ہرمان سے محبت ہوئی ہے، اب وہ ٹشو سے نکھرا ہوا چہرہ پوچھنے لگی۔ دھماکہ اور اعتراف وہ کر چکی تھی۔ واٹ؟ یمنا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایجے سے محبت کرنی چاہیے، ہرمان شادی شدہ ہے۔ وہ چیخ پڑے، لیکن یمنا کی کارروائی میں کوئی خلل نہ آیا۔ وہ مہلت سے اب لوشن اپنے چہرے پر لگا رہی تھی، مطلب ایک دم ٹھنڈا تاثر۔ بابا، ایجے میرے ٹائپ کا نہیں ہے، اور ہرمان شادی شدہ ہے، وہ ایک بار پھر چبا چبا کر بولے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کی شادی نارمل حالات میں نہیں ہوئی تھی، وہ پرسکون تھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم ہرمان کو ٹریپ کرو گی اور وہ ٹریپ ہو جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، وہ ہرمان خانزادہ ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ ایک نہیں بلکہ دو دماغ رکھتا ہے، اور اسے تم میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ وہ ہرمان کو اچھے سے جانتے تھے۔ بابا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، عاشق نہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ہرمان کی بجائے ایجے پر اپنی ایفرٹس لگاؤ، تاکہ کوئی نتیجہ بھی رنگ لائے۔ یہ بحث جاری ہو چکی تھی اور نہ جانے اختتام کب ہونا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ پیلس کے آدھے لوگ ہال میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ آج کی سجاوٹ بہت ہی شاندار تھی۔ ہال کے ایک سائڈ پر بار ایریا تیار کیا گیا تھا، اور ہرمان اور حوزان دونوں ہی کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تیری بہن تو بہت رازدار ہے، ایک لفظ نہیں اپنے منہ سے نکال رہی۔ ہرمان نے چیئر گھمائی، پھر حوزان کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، اوئے تمیز سے، میری بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے تو؟ حوزان نے اسے فوراً جھڑک دیا۔ پہلے کی نسبت اب وہ بے تکلفی سے بات کیا کرتے تھے۔ جانتا ہوں صالح صاحب، تیری بہن بیوی ہے میری، مگر مجال ہے جو وہ اپنے منہ سے سچائی اگل دے۔ ہرمان نے ایک کے بعد دوسرا گلاس پکڑا۔ تو خود اسے بتا دے کہ تو ساری حقیقت جان چکا ہے، حوزان نے مفت کا مشورہ دیا۔ نہیں، مجھے اس کے منہ سے سننا ہے، میں چاہتا ہوں وہ خود مجھے آ کر بتائے کہ ہرمان، میں آپ کے چچا کی بیٹی ہوں، میں آپ کی کزن ہوں، میں ہی آپ کی بچپن کی منگیتر ہوں، اور آپ کی بیوی مائسہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی عجیب ہی ضد تھی، اور مائسہ نے تو نہ بتانے کی قسم ہی کھا رکھی تھی۔ حوزان، تو ہی اب کوئی طریقہ بتا، کوئی ایسا آئیڈیا کہ وہ گھبرا کر خود ہی بول پڑے۔ ہرمان نے آئس کریم اٹھائی اور 2-3 اپنے گلاس میں پھینکی۔ ویسے تو مائسہ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، لیکن واحد گڑیا ہے جس سے مائسہ کو خوف آتا ہے۔ حوزان کو یاد آیا، بچپن میں بھی گڑیا سے بہت ڈرا کرتی تھی، اور اکثر تو اینا جب بھی اسے تنگ کیا کرتی تھی اپنی بچپن کی پرانی گڑیا لے آتی۔ واٹ؟ گڑیا؟ وہ ابھی تک گڑیا سے ڈرتی ہے؟ ہاں، وہ بہت ڈرتی ہے، باقاعدہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن تمہارا پلان کیا ہے ہرمان؟ حوزان رازدار انداز میں بولا تو ہرمان نے سارا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ 8 بج چکے تھے۔ نازلی کو سیلون سے
सैलून से पिक कर लिया गया था। हौजान भी तैयार था और बाकी सब भी तैयार थे। नाज़ली की मेहंदी मुकम्मल नहीं थी, वो कमरे में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। एल्फ और मायसा उसके साथ ही थी। नाज़ली कल जो सब हुआ, मायसा ने ठहर ठहर कर बोलते बात का आगाज़ किया। मायसा, मैं जानती हूँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यमुना की कोई गलतफहमी हुई होगी, हम सब जानते हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती। नाज़ली ने उसे एक ही जुमले में पुरसुकून कर दिया। वो कल से सोच रही थी कि नाज़ली को कैसे यकीन दिलाएगी, लेकिन सबूत की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हाँ, मैं बस वो पैकेट हटा रही थी, जैसा वीडियो में देखा जा रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। दफतर नाज़ली ने अपनी मेहंदी वाला हाथ मायसा के हाथ पर रखा। मायसा, मैं जानती हूँ वीडियो भी झूठी होगी, मुझे आप पर यकीन है, ओके प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। यमुना जानती नहीं थी कि उसने पहला वार करके अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। नाज़ली के कमरे में थोड़ा दूर अगर हॉल में आओ तो ऐना आगे चल रही थी और एजे उसके पीछे पीछे। वो सुबह से उसे नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अब हद होती है, वो उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा था। एजे, क्या मसला है तुम्हारे साथ? अपनी हद में रहो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। समझ गए तुम? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ किसी और लड़की को अपने जाल में फंसाओ, फिर उसका दिल भी बिल्कुल मेरी तरह ही तोड़ना। नागेहा वो एक अदा से मुड़ी और नॉन स्टॉप बोलती चली गई। उसके होठ हिल रहे थे और एजे की निगाहें महज उसके हिलते होठों पर ही ठहर गई। वो लाल लिपस्टिक भर भर कर लगाकर क्या साबित करना चाहती थी? अब तुम्हें मैं अपने पीछे ना देखूं, समझ गए तुम? वो पलट गई और तेज तेज कदम बढ़ाती चली गई। एजे वहीं खड़ा रह गया। एना के होठों पर लगा ये लाल रंग उसे भाने क्यों लगा था? उसे पसंद आ रहा था ये लाल रंग, जिसमें एना के होठ निखरे निखरे से लगते थे। दबतन एजे ने अपना सर झटका और पीछे गिराते हंसता ही चला गया। दोबारा से शुरुआत हो रही थी। लाल रंग से अब देखना ये था कि जीत किसकी होगी। फंक्शन शुरू हो गया, मेहमान आ गए, नाज़ली को स्टेज पर बैठा दिया गया, लेकिन हौजान अभी भी अपने कमरे में था, जिसे लेने मायसा गई थी। भाई, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो इतना ही बोली थी, फिर खामोश हो गई। हौजान कॉल पर किसी से बात कर रहा था, शायद कमिश्नर से। ठीक है कमिश्नर, मैं एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा। हौजान ने एक आखिरी बात की। दूसरी जानिब से कमिश्नर कुछ कह रहे थे, पर न जाने क्या कह रहे थे। हौजान ने ओके बोला, फिर राब्ता मुनक्किद कर दिया। क्या बात है भाई, कमिश्नर क्या कह रहे थे? मायसा चलती हुई उसके करीब आई। कमिश्नर ने बोला है कि हम पाकिस्तान आ सकते हैं, हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है। हमें बराटवा को ढूंढना था और उसका पता हमें चल चुका है। अब मैं हमीन साहब के घर का एड्रेस कमिश्नर को सेंड कर दूंगा। आगे का मामला वो खुद देख लेंगे। फरजान ने सारी बात बताई। कमिश्नर खुद रशिया आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। मायसा, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अब हरमान को बता देना चाहिए? आखिर हम सब ने इकट्ठे जाना है, वहाँ जाकर भी सच्चाई सामने आनी ही है, तो अच्छा नहीं है तुम खुद उसे बता दो। फरजान का बोलना आसान था, लेकिन मायसा का अमल करना बहुत मुश्किल। अच्छा भाई, मैं कोशिश करूँगी। मायसा ने सर हिलाया। फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। मेहंदी का फंक्शन अच्छा गुजर रहा था, लेकिन इतना हंगामा नहीं हो रहा था। ज़ारान एल्फ से नाराज़ था और नाज़ली एजे से। इन सब को नाज़ली की शादी ही मिली थी नाराज़ होने के लिए। आज सबका कॉन्ट्रास्ट मेहंदी और ऑरेंज कलर का था। दुल्हन समेत सब लड़कियों ने लहंगे ज़ेबतन कर रखे थे और लड़कों ने मेहंदी रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, जिस पर ऑरेंज कलर की वेस्टकोट थी। आंटी, ये आपके लिए। ऐना मायसा के नज़दीक खड़ी थी। जब कोई प्यारी सी रूसी बच्ची उसके पास आती, उसका लहंगा खींचती, उसकी तवज्जो हासिल करने लगी। ये किसने दी है आपको बेटा? ऐना ने देखा। उसके हाथ में नॉर्मल साइज़ का बुके था और अंदर एक कार्ड भी था। आंटी, ये उन अंकल ने बोला कि मैं आपको दे आऊँ। वो बच्ची तेज़ी से बोली और फुर्ती की रफ्तार से भाग गई। मायसा ने ऐना को देखा, जो अब गुस्से से एजे को घूर रही थी, लेकिन वो मुतवज्जा नहीं था। वो ज़ारान से हंस हंस कर बातें कर रहा था और हंसते हुए उसके गाल पर पड़ता डिम्पल इस कदर दिलकश लग रहा था कि फंक्शन में मौजूद तमाम लड़कियां कुर्बान हो सकती थी। रुको ऐना, फेंको तो मत। ऐना तैश के आलम में बुके साइड पर फेंकने लगी कि मायसा ने रोक लिया। काट तो पढ़ लो। आप ही, मैं जानती हूँ इसमें क्या लिखा होगा। एजी का ऐना की तरफ पहल करना मायसा को अच्छा लगा था, लेकिन उसे डर भी था कि दोबारा से कोई मजाक ना हो। इधर लाओ, मैं पढ़ती हूँ। मायसा ने कार्ड उसके हाथ से लिया और खोल कर देखा। ऐना के मुताबिक उसमें सॉरी लिखा था, गुलाब की पत्तियों से बनाया गया प्यारा सा सॉरी। क्या सोचा है तुमने? मायसा ने सवाल किया। कुछ नहीं आपी, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इतनी जल्दी माफ़ी मांग सकता है। उसने मुझे कहा था कि मुझे नफ़रत है तुम जैसी लड़कियों से। अब क्या मैं बदल गई हूँ या फिर वो कोई नया गेम खेल रहा है? यकीन करना अब ऐना के लिए मुश्किल था। वो इतनी जल्दी तो हरगिज़ नहीं पिघलने वाली थी। मतलब एजे को बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। तुम ठीक कह रही हो, बस जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर करना।
انہوں نے ابھی مزید ڈسکس کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہال کی روشنی غائب ہوئی، ملگجی اندھیرا چھایا، بیک وقت اسپاٹ لائٹ چلی اور ہال کے مخصوص حصے کو روشن کر گئی۔ اصل جھٹکا تو تب لگا جب سب نے اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں دلہن کا چہرہ دیکھا۔ البتہ گانا پلے ہو چکا تھا، اس نے بہت دیر پہلے اینا کے ساتھ مل کر لیلا میں لیلا سانگ میں ڈانس کیا تھا، اور آج وہ دن تھا جب وہ اکیلی دوبارہ سے ڈانس کرتی۔ سب کی ناراضگیوں کی وجہ سے نازلی بہت بور ہو رہی تھی، اسے انٹرٹین چاہیے تھا، جو کہ اس صورت میں ہی ممکن تھا۔ وہ کسی پروفیشنل ڈانسر کی طرح ڈانس کر رہی تھی اور اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ وہ انڈین سانگ پر بہت اچھا ڈانس کر رہی تھی، یہاں تک کہ دلہا حیران تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ نازلی کو ڈانس بھی کرنا آتا ہے۔ اور اصل مزہ تو تب آیا جب ہوزان اپنی نشست سے اٹھا اور نازلی کی اور بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹ تھے، بہت سارے نوٹ۔ گانے کے آخری بول پر نازلی گھوم رہی تھی اور ہوزان نے اس پر پیسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ پیسوں میں نہا گئی، فرش پر پیسے ہی پیسے بکھر گئے۔ پھر ہوزان نے اس کی بلائیں لی تو نازلی شرما کر رہ گئی۔ اسی طرح باقی فنکشن میں بھی آگ سی لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہندی کا فنکشن بھی گزر گیا۔ بھاری لہنگے کی وجہ سے مائسا نے جلد ہی کپڑے بدل لیے اور اب وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی اسکرول کر رہی تھی کہ دفتر کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک جھٹکے سے لائٹ بھی ایک پورے کمرے میں اندھیرا چھایا، صرف چاند کی ہلکی سی روشنی ہی کمرے میں موجود تھی۔ ایک پل کو مائسا گھبرا گئی، اس کے دل نے جھٹ سے رفتار پکڑی، لیکن اگلے ہی پلوں موبائل کی ٹارچ آن کر گئی اور جیسے ہی روشنی بیڈ سے تھوڑی دور پڑی ویسے ہی مائسا کی چیخیں پورے کمرے میں بلند ہوئی۔ اس سے بس تھوڑی سی دور ایک گڑیا پڑی تھی، عجیب شکل اور مسکراہٹ والی گڑیا۔ ہو آر یو مائسا؟ مائسا چلانے لگی۔ اس ہلچل میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گرا، ٹارچ کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں بکھری۔ مائسا نے ایک نگاہ اٹھا کر ڈال کو دیکھا، وہ بول رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ڈال کب سے بولنے لگی؟ ہو آر یو مائسا؟ ڈال پھر بولی۔ مائسا کے اوزان خطا ہو گئے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی، سانس کہیں حلق میں ہی پھنس گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس ڈال کی شکل دیکھتی تب ہی مائسا بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی اور بڑھی۔ یہ خوف اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا کہ وہ ڈال سے اتنا ڈرتی تھی؟ شاید اس لیے کہ بچپن میں جب اس کے گڑیا سے کھیلنے کے دن تھے تب اس نے اسکیری ڈالز والی مووی دیکھ لی تھی۔ ابھی وہ بچی تھی اور اسے لگتا تھا کہ جیسے مووی میں ڈالز بولتی ہے، ان میں اسپرٹ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی بھی ڈال بولنے لگے گی، اور اسی خوف سے اس نے ہوزان اور زاران کو بول کر اپنی ساری ڈالز کو آگ لگوا دی۔ پھر اس دن سے آج کے دن تک اس کا ڈر نہیں ختم ہوا۔ ویئر آر یو مائسا؟ آئی ایم یور نیو فرینڈ۔ ڈال چپ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ مائسا کا دل بند ہونے والا تھا، مسلسل دونوں ہاتھوں سے دروازہ پٹک رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے سارے؟ اس کا سانس رک رہا تھا، کوئی اسے سن کیوں نہیں رہا تھا؟ یہ خوف ہر طرف ہر خوف پر بھاری تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ چمٹ گئی، یہ کوئی خواب سا معلوم ہو رہا تھا، اس نے غیر ارادی نگاہ پیچھے ڈالی تھی، پھر وہ ٹھہر گئی، مٹی کا مجسمہ بن گئی، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اندر ہی اندر لرزنے لگا۔ ڈال بیڈ سے اتر چکی تھی، وہ چل رہی تھی، وہ مائسا کے قریب آ رہی تھی، اور مائسا کو لگا تھا کہ یہ موت ہے، وہ مر جائے گی، وہ جی نہیں سکے گی۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی، جتنی قوت سے وہ دروازہ بجا رہی تھی دروازے کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ آواز اس کے حلق سے نکل نہیں رہی تھی اور جان اس کی ٹانگوں سے ریزہ ریزہ کرتے پھسلتی چلی گئی۔ وہ ایک دم فرش پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اب پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ دبدن اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا، کانوں پر ہاتھ دھر لیے، آنکھیں میچ لی، لیکن قدموں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ڈال اس کے بہت قریب ہے، اور یہ خوف کا آخری مرحلہ تھا، یا تو ڈٹ جاؤ یا پھر مر جاؤ۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تبھی دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، اور آنے والے نے فوراً سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ مائسا کیا ہوا مائسا؟ تم چلا رہی تھی، تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس نے مائسا کا لتھی کی مانند سفید پڑتا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا، لیکن وہ ساکت ہو گئی۔ ہرمان نے دوبارہ سے اسے خود میں بھیج لیا۔ دفتر مائسا کو مضبوط حصار ملا اور پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے آنسو ہرمان کے کرتے پر گر رہے تھے، وہ تیز آواز میں رو رہی تھی۔ ہرمان کو اب برا لگا تھا، وہ اتنا ڈر جائے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرمان وہ ڈال وہ بولنے لگی تو اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ بول رہی تھی، وہ چل رہی تھی، وہ میرے قریب آ رہی تھی، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ میری نئی دوست ہے۔ ہرمان، میں نے کہا ہے، ایسے ہی ڈالز مووی میں بھی بولتی ہے اور ہر ایک کو مار دیتی ہے۔
اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 5 سال کی بچی ہے اور اسے کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہو۔ مائسا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے، پلیز پرسکون ہو جاؤ۔ وہ مائسا کے بال سہلانے لگا تھا اور مائسا کو لگا تھا کہ اگر حرمان نہ آتا تو وہ سچ میں مر جاتی۔ وہ یہاں ہی ہے حرمان، آپ فوزان بھائی اور زاران کو بلائے، وہ اسے جلا دیں گے، آپ انہیں جلائے، بچپن میں بھی وہ میری ڈال کو جلا دیتے تھے، آپ بھائی کو بلائے حرمان۔ وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی، ایک صدمہ پورے ذہن پر حاوی ہو گیا تھا۔ بچپن میں وہ تمہارے ساتھ تھے؟ مائسا کیا بول رہی ہو، وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ اب باری تھی مائسا کی سچائی اگلنے کی۔ وہ دونوں میرے بھائی ہیں حرمان، آپ انہیں بلائے، وہ اس ڈال کو جلا دیں گے، آپ میرے بھائی کو بلائے۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ دفتن حرمان نے موبائل نکالا اور فوزان اور زاران کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ 1 منٹ کا وقفہ آیا تھا، وہ دونوں اب حرمان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ مائسا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر فوزان کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور فوزان کے حصار میں مقید ہو گئی۔ بھائی، وہ بچپن والی گڑیا، بھائی وہ مجھے دوبارہ ڈرا رہی ہے، بھائی وہ بول بھی رہی تھی۔ اس کے آنسو متحرک تھے، آواز میں آزردگی تھی۔ فوزان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور زاران وہاں پاس کھڑا نہ جانے کس سے نظریں چرا رہا تھا۔ مائسا آنکھیں کھولو، دیکھو یہاں کوئی گڑیا نہیں ہے۔ فوزان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مائسا نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور ایک ہی نگاہ میں پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی ڈال نہیں تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائی، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں ایک ڈال تھی، وہ بول بھی رہی تھی اور چل بھی رہی تھی۔ مائسا روا تھی۔ عین وقت فوزان نے کن اکھیوں سے حرمان کو گھورا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو یہ سب تمہارے پلان میں نہیں تھا اور نہ ہی تم نے بتایا۔ جواباً حرمان نے معذرت طلب نظر سے فوزان کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو پلیز مائسا کو مت بتانا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ دفتن وہ چلتا ہوا سنگل صوفے پر جا بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور تاثرات ایسے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ مائسا مل لیا بھائیوں سے، یہ طنز تھا شاید۔ خول بکھر گیا، حقیقت بسرا کر گئی اور آکاش سے ٹپکتی سیدھی زمین پر گری۔ ایک کے بعد دوسرا صدمہ لاحق ہوا۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا، وہ کیا بول رہی ہے۔ دفتن اس نے فوزان کو دیکھا، کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیوں؟ پھر مائسا محتاط سی مڑی، حرمان کی متوحش نگاہوں میں جھانکا۔ بچپن کے بھائی ہیں نا یہ تمہارے، 2 بھائی، فوزان اور زاران؟ وہ رسانے سے پوچھ رہا تھا، البتہ مائسا ہوکوں کی طرح اسے تکنے لگی۔ یہاں ہر جواب دم توڑ گیا، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بولو نا مائسا، تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بھائی کو بلاؤ، لو بلوا دیا، اب بتاؤ کیا گیم کھیل رہے ہو تم سب مل کر ہمارے ساتھ؟ وہ پروفیشنل تھا، فوزان کا دل چاہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ کیوں؟ وہ اس کی بہن کو منی ہارٹ اٹیک دے رہا تھا۔ فوزان تو خیر بعد میں آیا، لیکن زاران 7 سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ سب تم سب کا پلان تھا؟ آخر کون ہو تم لوگ؟ چنگاڑتا لہجہ، آواز میں کرختگی، خفت زدہ چہرہ، شعلہ بار نگاہیں۔ وہ فی الحال آگ کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ نہیں حرمان، آپ غلط۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اتنا ہی بول سکی تھی کہ فوزان نے جلد اس کی توجہ کھینچی۔ مائسا سچ بتاؤ، پردے مت ڈالو، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فوزان سپاٹ تھا، مائسا نے گردن موڑتے ہوئے دیکھا، ڈر سا لگ رہا تھا کہیں اس کے سچ سے کچھ برا نہ ہو جائے، البتہ جو ڈال کا خوف تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ بھائی آپ بتا دینا پلیز۔ مائسا نے آنکھیں چھوٹی کی، زاران نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، پھر اگلی نگاہ خود بخود ہی جھک گئی۔ حرمان، دراصل بات یہ ہے کہ، وہ بولا، لیکن حرمان نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے ساری کہانی مائسا کی زبانی سننی ہے، وہ رعب سے کہہ رہا تھا۔ مائسا نے بہت ساری ہمت اکٹھی کی تھی، یہ اب اسے ہی کہنا تھا، کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا نا۔ حرمان، میں آپ کی کزن ہوں، اس نے آنکھیں میچتے آخر کہہ ہی دیا۔ اور فقط ایک لفظی جواب آیا، اور آپ کے بابا میرے تایا جان ہیں، اور میں آپ کی بچپن کی منگ تھی۔ اف، کتنی مشکل سے بولا تھا اس نے اب جواباً۔ کارروائی کا انتظار تھا، کہیں وہ مائسا پر چلا نہ دے۔ اچھا، اور؟ پھر ایک ایک کر کے مائسا نے ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا، اور حرمان نے اسے ایسا تاثر دیا جیسے وہ اسے خفا ہو رہا تھا۔ اداکاری تو وہ کمال کی کر رہا تھا۔ اسی لیے تم سب ہمیں پاکستان لے جانا چاہتے ہو؟ اب بولنے کی باری فوزان کی تھی۔ حرمان، تم سمجھ چکے ہو کہ ہمارا کوئی برا مقصد نہیں تھا، ہم بس 2 خاندانوں کو دوبارہ سے ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، جوڑنا چاہتے تھے، اور یہ سب ممکن کرنے کے لیے ہمیں آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم مل کر کوشش کریں گے تو ہی یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، حرمان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، اور پاکستان ہم تمہاری حویلی جا رہے ہیں، میری نہیں، ہماری۔ ٹھیک ہے، اور باقی سب کیا وہ لوگ یہ سچائی جانتے ہیں؟ مائسا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ حرمان اتنا نارمل تاثر کیسے دے رہا ہے۔ ہاں، ناظر ایلف جانتے ہیں، اور AJ کو بھی 50-50 پتہ ہے۔
بس مجھے ہی نہیں معلوم تھا۔ وہ نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر کوئی نہیں، اب سے یہ ٹیم 4 لوگوں کی نہیں بلکہ 8 لوگوں کی ہے۔ اس کی اتنا بولنے کی دیر تھی کہ قوت وقتاً مائسہ اس کی اور بڑھی اور بے خودی میں جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ ہرمان آپ اتنی جلدی مان گئے، مجھے لگا تھا کہ آپ غصہ کریں گے۔ بے اختیار ہوئی یہ گستاخی اب اسے محسوس ہونے لگی، وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ یہ جوش رات کے لیے بچا کر رکھے، ابھی پیچھے ہٹو، تمہارے دونوں بھائی مجھے گھور رہے ہیں۔ ہرمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مائسہ شرمندہ سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ فوزان سب کو کال کر کے کمرے میں بلاؤ، پرسوں کی فلائٹ ہے، مل کر پلاننگ کرتے ہیں۔ دفتر ہرمان نے سب کو کانفرنس کال کی اور ہرمان کے روم میں آنے کا کہا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول تو بہت مزیدار ہے، آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔